پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے آپ حضور صاحب سجادہ سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پیچھے سامنے بیٹھ رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ الحمدللہ عاشقوں کا ہجوم زیادہ ہے، تھوڑی سی جگہ کی کمی ہے، لیکن آپ اگر محبت کے ساتھ بیٹھیں گے تو جس طرح کوئی بھی حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، انشاءاللہ آپ بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ بیٹھ جائیے بھائی، آپ بھی بیٹھ جائیے، آپ کے لیے بھی اعلان ہے۔ اب آپ اس انتظار میں کہ آپ کا نام لے کے اعلان کیا جائے، آپ بھی بیٹھ جائیے تھوڑا سا، کیونکہ گرمی کا ماحول یہ بہت زیادہ، ہماری ماؤں بہنیں تھوڑا سا دور چلی جائیں جہاں لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا پردے کا مسئلہ بھی رہے گا، کیونکہ بالکل سامنے کھڑی ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی نظر پڑے گی، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آپ خانقاہ میں ہیں تو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے، تو ذرا سا اس چیز کا بھی خیال رکھیں، آپ لوگ بھی ذرا سا گنجائش ہو تو بیٹھ جائیے تاکہ تھوڑی سی ہوا آتی رہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ بہت زیادہ گرمی کا ماحول بھی ہے۔ آئیے ہم آپ نہایت احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں پچھلے سال اس میں بھی حاضر ہوا تھا آپ کے ذہن میں، اور اس بار میں حقیقت میں بحیثیت خطیب آنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ عام طور پر میری بھی یہ خواہش تھی کہ اللہ میری تو حاضری ہو چکی ہے تو کوئی نیا مہمان آئے، لیکن الحمدللہ جب حضرت علامہ مفتی فاروق صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کا فون آیا اور کہا کہ حضور صاحب سجادہ کا حکم ہے یہ، تو پھر میں بھی ذرا ناز و نخرے میں آ گیا۔ ناز و نخرے کا مسئلہ وہ معاذ اللہ تکبر والا نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ انتخاب المشائخ میں اور میں انتخاب کا انتخاب ہوں۔ آپ انتخاب المشائخ ہیں اور میں انتخاب کا انتخاب ہوں، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اپنی ذات پر نہیں اپنی نسبتوں پہ ناز کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے پورے ہندوستان میں لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں بغیر کسی کے ڈر اور خوف کے جو قوم کی بات ہے وہ رکھتا ہوں۔ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو دوسروں کی چاپلوسی کرتے بھی ہیں اور ان کی چاپلوسی کی جائے تو انہیں اچھا لگتا ہے، یعنی دونوں طرح کے لازم و ملزوم ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو چاپلوسی کرانا تو چاہتے ہیں پر خود کسی کی نہیں کرتے، اور تیسری قسم وہ ہے جو نہ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں، اور الحمدللہ تو ہم شہباز محمد کے غلاموں کی شان کسی کی چاپلوسی نہیں کرتے۔ آپ مخدوم شہباز محمد علیہ رحمہ کی پوری سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ لگ جائے گا کہ بڑے بڑے آئے اور آ کے چلے گئے، اور انہیں ذہن میں ان کے دل میں یہ بات ہوئی کہ ہم پہنچیں گے۔ تو جس طرح دوسری جگہوں پر لوگ سن لیتے ہیں، بلکہ آج کا زمانہ تو اور زیادہ تنزلی کا زمانہ ہے۔ بڑے بڑے مدارس کے ذمہ داران مفتی صاحب قبلہ دارالفتہ کا فتویٰ رہنا چھوڑ کر آ کر روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی نیتا آنے والا ہے، شیخ الحدیث آ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں خانقاہ کے اور دارالفتہ کے اور دارالحدیث کے کہ کوئی نیتا آنے والا ہے، مگر خانقاہ شہبازیہ میں جتنے آئے آگے چلے گئے انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ہم کسی اور کی بارگاہ میں نہیں جا رہے ہیں، علی کے شہزادے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جو کسی کی چاپلوسی
چاپلوسی نہیں کرتا ہے، وہاں مزاج یہ ہے کروں مت ہے اہل قوت رضا، بڑے اس مقام میں میری بلا، میں کرتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ۔ ہمارے یہاں چاپلوسی نہیں کی جاتی ہے، اور اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب آپ دیکھ لیجئے، حضور صاحب سجادہ جلوگر ہیں، یہ میرے دل کی بات ہے، اور دل کی باتیں اور جائز باتیں تو کہنی چاہیے، اور چونکہ یہ بات خانقاہی میں لوگ سمجھ سکتے ہیں، عام جلسوں میں یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر بھی وہ خانقاہ شہبازیہ جہاں لوگ ردیف اور قافیہ بھی سمجھتے ہیں، جہاں لوگ اشارہ بھی سمجھتے ہیں، جہاں لوگ کنایہ بھی سمجھتے ہیں، جہاں لوگ ایجاز بھی سمجھتے ہیں، جہاں لوگ اطلاق بھی سمجھتے ہیں، وہاں لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس وقت خانقاہ شہبازیہ کے نور و نکھات کا عالم یہ ہے، ایسا لگ رہا ہے اس منظر کو دیکھ کر کہ محفل سجی ہوئی ہے اور زمانے کا بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ شہبازیہ، حضور صاحب سجادہ۔ اللہ سلامت رکھے اس ذات گرامی کو، اللہ سلامت رکھے اس مرد قلندر کو، جس نے نفس امارہ کو اپنے پیروں کے نیچے کچل کے، مفتی صاحب قبلہ کہہ رہے تھے نا، پیر دیکھنا ہے تو خانقاہ شہبازیہ میں دیکھو، بازاروں میں نہیں قوم کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے۔ وہ چیز آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جب دنیا کو فکر ہے ہم کھلا جگہ مریدوں میں جائیں، کھلا جگہ دورہ کریں، کھلا جگہ حلقہ بنے، کھلا جگہ ماحول بنے، کھلا جگہ ہمارے نام کے نعرے لگیں، کھلا جگہ ہمارے نام کے پوسٹر لگیں، مگر 2025 میں بھی خانقاہ شہبازیہ میں خطیب اعظم کے شہزادے میں کس نے بولے بھاگلپور والے اتنا خاموش نہیں رہتے، بھاگلپور والے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ ڈرے کیسے جب بادشاہت یہاں سے خیرات کی جاتی ہو تو خانقاہ شہبازیہ میں آنے والے ڈر کیسے سکتے ہیں؟ مجھے جب خطیب اعظم کا خیال آتا ہے، لوگوں سے ان کے بارے میں سنا، بڑوں سے سنا، تو ایسا لگتا ہے خطیب اعظم جب خطاب کرنے کے لیے منبر پہ آتے تھے تو جملے باوضو ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے، جملے ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ اشتیاق ایک نظر ادھر بھی، اشتیاق ادھر بھی ہے، ایک نظر ادھر بھی، اشتیاق ادھر بھی ہے، اشتیاق ادھر بھی ہے، کہ اشتیاق کی زبان پر آتا ہے، اشتیاق ادھر بھی ہے۔ اس ذات گرامی کے شہزادے الحمدللہ ہماری اور آپ کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ ہمیں ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ اپنے سینوں سے ڈر اور خوف نکال دیجئے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر یہی ہو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہم یہاں ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، کس کا ذکر؟ اہل بیت کا ذکر۔ کس کا ذکر؟ اہل بیت کا ذکر۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے دعا کی اور کہا دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدہ کے بعد واسطے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت اللہ کے واسطے۔ اہل بیت کی شان کتنی ہے؟ مجھے یاد آتا ہے اہل بیت کا ہر ایک پر احسان ہے، کوئی ایسا نہیں اس امت میں جس پر اہل بیت کا احسان نہ ہو، کوئی ایسا نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں 2 سال رہے، اور احترام سنیے امام اعظم کا، احترام کتنا تھا۔ 2 سال پڑھتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، لیکن 2 سال کے زمانے میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
فرمایا نعمان میرے حجرے سے میری کتاب اٹھا کے لاؤ. ذہن آ گیا آپ کا؟ میرے حجرے سے میری کتاب لے کر آؤ. حضور آپ کا حجرہ کدھر ہے؟ آپ کا حجرہ کدھر ہے؟ میں نے دیکھا ہی نہیں. فرمایا 2 سال ہو گئے تمہیں آئے ہوئے, تمہیں یہ بھی معلوم نہیں میرا حجرہ کدھر ہے. کہ حضور آپ حجرے کی بات کر رہے ہیں. اہل بیت کا احترام نعمان بن ثابت پر اتنا غالب ہے کہ 2 سال کے زمانے میں نے صرف آپ کے قدم دیکھے ہیں, احترام کی وجہ سے آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خانقاہ عالیہ شہبازیہ, فیضان سلطان العارفین, فیضان اہل بیت اطہار, حضور صاحب سجادہ. تو بڑی عظیم بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں. میں آپ کو بتاؤں بہت ساری چیزیں اس سے قبل مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ نے بڑا اچھا حضرت کی سیرت کے حوالے سے خطاب کیا اور بہت ساری چیزیں ذکر کر دی. 2-4 چیزیں جو میرے ذہن میں اللہ کی طرف سے بر وقت آئیں تو میں پیش کروں گا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, کوئی محفل ہو, کوئی انجمن ہو تو آنے والوں کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے. آپ آ کے خاموشی سے بیٹھ گئے, بہت سارے لوگ آئے آ کے خاموشی سے بیٹھ گئے. میں کیا کہنے لگا ہوں, لذت محسوس کیجیے گا. آ کے بیٹھ گئے تو, لیکن کوئی خاص خاموشی سے آ کے نہیں بیٹھتا ہے. عام اور خاص میں فرق یہی ہوتا ہے کہ عام آتے ہیں خاموشی سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, مگر خاص کے آنے سے پہلے اعلان کیا جاتا ہے, ان کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور بار بار یہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ممبر پہ کوئی بڑا خطیب آنے والا رات کے 2 بجے, مگر اعلان کب سے ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد محفل شروع ہوتی ہے. فلاں آنے والے ہیں, فلاں آنے والے ہیں. تقریر کرنے والا آئے گا, وہ بھی کہے گا فلاں آنے والے ہیں. نعت والا کہے گا فلاں آنے والے ہیں. نظامت والا کہے گا فلاں آنے والے ہیں. یعنی جو بڑا ہوتا ہے اس کی آمد کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے. آپ ذرا دیکھ لیجئے رسول اللہ کی زندگی میں میرے نبی آنے والے ہیں تو آمد کا ذکر توریت میں بھی ہے, آمد کا ذکر انجیل میں بھی ہے, آمد کا ذکر حضرت عیسیٰ نے آخر میں کہا تھا یأتی من بعدی اسمہ احمد, جو میرے بعد آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہے. اور آگے بڑھتے چلے جائیے, سرکار غوث اعظم بغداد میں آنے والے ہیں, مگر غوث اعظم کی آمد سے پہلے جنید بغدادی نے بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا ایک آنے والا ہے جو آئے گا جس کے نور سے پورا عالم منور ہو جائے گا. اور کہہ رہے ہیں وہ آنے والا آئے گا, اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ آنے کے بعد میں منبر پر کھڑے ہو کے کہے گا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. پھر جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ جب پیدا ہوں گے تب پیدا ہوں گے, پھر جوان ہوں گے, پھر علم حاصل کریں گے, پھر کمال کو پہنچیں گے, پھر اعلان کریں گے درست العلم حتی صرف الخطرہ, پھر شان یہ ہوگی, پھر منبر پہ آئیں گے, پھر کہیں گے میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. مگر اے غوث اعظم میں ابھی سے گردن جھکا رہا ہوں, میں ابھی سے گردن جھکا رہا ہوں. آپ جب آئیں گے تب آئیں گے, پیدا ہوں گے تب پیدا ہوں گے, جوان ہوں گے تب جوان ہوں گے, جب اعلان کریں گے تب اعلان کریں گے. مگر اے غوث اعظم میں آپ سے گردن جھکا رہا ہوں. یہ دل, یہ جگر ہے, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. آنے والی ذات بعد میں ہے, اعلان پہلے کیا جا رہا ہے. چلیے کہ چھوچا مقدسہ مخدوم اشرف کی پیدائش نہیں ہوئی ہے, پیدائش نہیں ہوئی ہے, مگر ایک ابراہیم مجذوب آگے گھر میں بتاتا ہے نئی شہزادے پیدا ہونے والے ہیں. ایک کا نام اشرف ہوگا, ایک کا نام عارف ہوگا. اللہ اکبر. آمد سے پہلے خبر دی جا رہی ہے. پتہ یہ چلا عام انسان آتے جاتے رہتے ہیں, مگر خاص آنے والا ہوتا ہے اس کی آمد سے پہلے ماحول بنایا جاتا ہے. آنے والا ہوتا ہے اس کی آمد سے پہلے خبر دی جاتی ہے تاکہ انتظام ہو جائے بلا تشبیہ و تمثیل.
जब सैयद खैरुद्दीन का शहजादा बारगाह मुस्तफा में गया, सैयद मोहम्मद खत्तार रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम पेश किया, तो मेरे नबी ने कहा था वालेकुमुस्सलाम या वलदी या कुर्रत आइनी, ऐ तेरे शहजादे मुझ पर मेरा सलाम हो और मुबारक हो, तेरी नस्ल में शहजादा पैदा होने वाला, तेरी नस्ल में शहजादा पैदा होने वाला है, जिसके नूर से आलम मुनव्वर हो जाएगा, जिसके नूर से दुनिया रोशन हो जाएगी। आज कितनी जगह जाना होगा मेरा, तो लोग आए कि हज़रत की बच्चा है, जरा दुआ कर दीजिए, हमने दुआ कर दी। अब शान बयान की जा रही है, तो हज़रत आपको मालूम है इसका नाम किसने रखा? मैंने कहा बताइए, तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने नाम रखा। इसका नाम किसने रखा? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने। कमाल की बात है, अगर नाम आपके पीरो मुर्शिद रखें, कमाल की बात है, अरे जिसका नाम मुस्तफा जाने रहमत रखे, अरे हम शहबाजी नाम क्यों न करें अपनी किस्मत पर, शहबाज मोहम्मद का नाम पीर ने नहीं कायनात के इमाम ने रखा है, सैयदुल अंबिया ने रखा है, फखरे ख़ातम ने रखा है, अल्लाह के महबूब ने रखा है। आप शान देखिए उनकी, पढ़ते चले जाइए, कोशिश करूंगा जो आपने सुन लिया है वो बयान न करें। हज़रत मखदूम बंदा नवाज अर्श परवाज, शान ये है उनकी, जब गए हैं अपने वालिद गिरामी से उलूम अक़लिया और नक़लिया हासिल करने के बाद अल्लामा इब्न हजर मक्की की बात का वहाँ इल्म हासिल कर लिया, मक़बूलियत की सनद मिल गई, फिर दिल में ख्याल आया जरा करबला भी चला जाऊं। कहाँ? नजफ़ अशरफ अली की बारगाह में। कहाँ? जरा जोर से बोलिए, ठंडे पड़ गए आप, क्या बात है? इतना आलीशान लंगर, इतना आलीशान लंगर खानकाए शहबाजिया में खिलाया जाता है। ज़ीशान बरकाती साहब को मैंने फोन करके कल कहा मैं कोई खाना नहीं खाऊंगा, जो लंगर पिछली साल खिलाया था बस वही खिला दे। हमने पूरे साल में 5 स्टार होटलों में भी खाना खा लिया है, मगर शहबाज मोहम्मद की चौखट के लंगर में जो जायका है 5 स्टार होटल में वो जायका नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाह आलिया शहबाजिया, फैज़ाने सुल्तानुल आरिफीन, हुजूर साहिबे सज्जादा। और खानकाहों का दस्तरखान, खानकाहों का दस्तरखान आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं अपने मनसब के एतबार से पूरे मुल्क में सियासी तकरीरें करता हूँ, और आप यकीन जानिए ये तकरीर साल में एक बार होती है जो शहबाज मोहम्मद के कर्म से हो जाती है, वरना इस तरह की तकरीर पता नहीं कि होती नहीं आमतौर पर। लोग जिस तरह की जरूरत होती है उस तरह की बात करता हूँ कौम की क़यादत के हवाले से। खानकाह का दस्तरखान, मुझे याद है दिल्ली की सरजमीन पर, और इसी खानकाह से जुड़ा हुआ एक रिश्ता महबूब इलाही, और महबूब इलाही हज़रत महबूब इलाही की बारगाह। आप जानते हैं जब किसी को मकबूलियत मिलती है तो हसद करने वाले तो सामने आ ही जाते हैं, और हसद किस लिए है? अरे भाई खानकाह शहबाजिया में भीड़ क्यों लग रही है, यहाँ लोग क्यों आ रहे हैं, यहाँ हुजूम क्यों लगा हुआ है? मैं कहता हूँ बुरी नजर वाले तेरा जो है दिल काला और तेरा चेहरा काला, बुरी नजर वाले खानकाह शहबाजिया की ये जो भीड़ नजर आ रही है ये 500 वाली भीड़ नहीं है, ये भीड़ 500 वाली नहीं है, ये गुलाम है जो जमाने में कहते हैं कि मोहम्मद से वफा पूरे मोहम्मद ये जहाँ चीज कर दो।
تصویر کا عمل کر دیا ہے، اس لیے بھیڑ لگنے لگی ہے۔ میں کہتا ہوں ارے بے وقوف، تصویر کی ضرورت نہیں، شہباز محمد کی اولاد کا اخلاق کا معاملہ ہے، یہ تصویر کی ضرورت نہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہیں یا کنڈیشن میں پیر صاحب رات میں 2 بجے سونے چلے جائے، جان جاتی رہے، دروازہ نہیں کھلے گا، یہ شہباز محمد کا خون ہے۔ سانپ اور بچھو کاٹنے والے رات میں 4 بجے آ جاتے ہیں تو شہزادے کا دروازہ کھلتا ہے، غریبوں کی مدد کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ شہبازیہ، فیضان سلطان العارفین، حضور صاحب سجادہ، شہبازی شفا خانہ۔ تو جب دسترخوان بڑا لگتا ہے اور بھیڑ جہاں لگنے لگ جاتی ہے تو حسد ہوتا ہے لوگوں کو، اور حسد بھی غریب والوں کو ہوتا ہے، حسد بھی اس کو ہوتا ہے۔ شہبازی لنگر کا ہے، آواز ہلکی نہیں چلے گی آپ کو معلوم ہے حضرت محبوب الہی سے دہلی کی سرزمین پر حسد کیا گیا، اتنا حسد کہ ایک دن محبوب الہی نے چادر بچھا کے سارا سامان رکھا اور کشتی باندھ لی اور کھڑے ہو گئے کہ مجھے دہلی میں کام نہیں کرنا۔ یاد رکھیے ہم لوگ کئی بار جلسوں میں جاتے ہیں تو علاقائی علماء کرام سے ملاقات ہوتی ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ حالی کیا کام چل رہا ہے، کہتے ہیں حضرت کیا کریں، یہاں لوگ بہت ستانے والے ہیں، کچھ کرتے ہیں لوگ گالی دیتے ہیں، برا کرتے ہیں۔ میں ان علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں گالی اگر آپ کو دی جاتی ہے تو دستار بندی بھی آپ کی ہوتی ہے، ہار بھی آپ کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں، پوسٹر میں بڑا نام بھی آپ کا آتا ہے، نعرے آپ ہی کے نام کے رکھتے ہیں، آپ ہی کے نام کے ساتھ بڑے بڑے قلب و عذاب رکھتے ہیں۔ جب عزت کا تاج آپ کھیلو گے تو گالیاں کون کھیلے گا؟ اپنے سینے کے اندر جرأت پیدا کرو۔ امامت کو رکھا نماز پڑھانے کا نام نہیں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اے وہی میرے زمانے کا امام برحق تو تجھے حاضر موجود سے بیزار کرے، تیرے احساس سے ضیاء تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیزار امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ دسترخوان لگا محبوب الہی کا، حسد کرنے والے آ گئے، خبر ملی سلطان قطب الدین خلجی کے کان بھر دیے گئے۔ اچھا بادشاہ بھی بڑے ضرف کے کمزور ہوتے ہیں، کان کے کچے، جس نے جو چاہا بھر دیا، اور بات سمجھ میں آ جاتی تھی، اور سمجھ میں آ گئی لوگوں نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ محبوب الہی کے یہاں بھیڑ لگ رہی ہے، وہاں ہجوم زیادہ ہے، آپ ہی کے لوگ جاتے ہیں نذرانہ پیش کرنے حضرت کی بارگاہ میں، لنگر آپ کے پیسوں سے ہی بنتا ہے، مگر بھیڑ وہاں زیادہ لگی۔ اس نے اعلان کیا پورے لشکر میں آج کے بعد، توجہ ہے آپ کی، آج کے بعد کوئی محبوب الہی سے ملنے نہیں جائے گا، کوئی نذرانہ نہیں دے گا۔ اسے یہ یقین تھا ایک بار نذرانہ نہیں دیں گے لنگر ختم، کیونکہ نادان لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں لنگر ختم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں نادان انسان تمہارے 10-20 روپے سے خانقاہ کا لنگر نہیں چلتا، یہ 10-20 روپے سے خانقاہ کا لنگر نہیں چلتا ہے، تمہیں اندازہ نہیں اللہ خانقاہوں کی مدد غیب سے کرتا ہے۔ محبوب الہی کی بارگاہ میں خبر پہنچی حضور ایسا ہو گیا ہے، بند کر دیے گئے لوگ، آج کے بعد جانا نہیں۔ حضرت محبوب الہی نے لوگوں کی طرف مسکرا کے دیکھا، فرمایا چلا ہو کیجیے گا، فرمایا آج تک جتنا لنگر بنتا تھا آج سے اس کا ڈبل کر دو۔ کیا کرو؟ ڈبل کر دو۔ حضور ڈبل کر رہے ہیں؟ ہاں، تاکہ
ان گستاخوں کو پتہ چل جائے تمہاری رحمت سے نہیں منہ پروردگار کے کرم سے چلتا، تمہارے دینے سے نہیں چلتا ہے خانقاہ کا لنگر، اللہ کے رحم و کرم سے چلتا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی نے جب شخصیت بڑی ہوتی ہے تو حسد کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ محبوب الہی نے گھٹی باندھ لی اور اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ دہلی چھوڑ کے جاؤں گا، کہیں اور خدمت کروں گا۔ توجہ کریں ہمارے طلبہ بھی، ایک مجذوب آیا اسی وقت، کہا محمد احمد ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اشارے کی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آئے گی، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ گھٹی باندھ لی، دہلی سے جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں۔ کہا ایک مسئلہ تو بتاتے جاؤ آخر میں۔ کہا بتائیے کون سا مسئلہ ہے؟ کہا ایک شخص ہے، کیا حکم ہے آپ کا اس کے بارے میں، کیا رائے ہے آپ کی اس کے بارے میں؟ ایک شخص ہے جو چاند بننا چاہتا ہے، جو چاند بننا چاہتا ہے، مگر اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ نہیں سمجھ آئی؟ عید کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھو چاند نظر آ گیا، وہ دیکھو چاند نظر آ گیا۔ تو چاند بنو گے تو انگلیاں تو اٹھیں گی، مگر چاند کا سبب یہ ہے بدلہ نہیں دیتا ہے، عید کی خوشی دیتا ہے۔ چاند کا سبب یہ ہے بدلہ نہیں دیتا ہے، عید کی خوشی دیتا ہے۔ یہ بتاؤ ایک شخص چاند بننا چاہتا ہے مگر ڈرتا ہے کہ انگلیاں اٹھیں گی۔ چاند ہے تو انگلیاں تو اٹھیں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب بعد میں دیا، گٹھی پہلے بول دی۔ جواب بعد میں، گٹھی پہلے بول دی۔ حضور اب دہلی چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب دہلی کی سرزمین پر رہوں گا۔ دنیا نے دیکھا آج تک دہلی کی سرزمین پر چلے جائیے، محبوب الہی شان و شوکت کے ساتھ جلوگر ہیں اور پورے دہلی کی سرزمین پر آج بھی ان کا سکہ چلتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے جب کام کریں گے، میدان میں آئیں گے، برائی ہوگی، مخالفت ہوگی، حسد کیے جائیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن یا تو کام مت کیجیے یا کام کرنے سے پہلے کلیجہ مضبوط کر لیجیے کہ مخالفت ہوتی رہے تو ہوتی رہے۔ ہمارا حال یہ ہے مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھو، خانقاہ شہبازیہ میں حضرت مخدوم شہباز محمد علیہ الرحمہ جب مدینہ شریف سے خیال آیا کہاں جانا ہے؟ کربلا میں مولا علی کی بات ہے، چلے گئے، حاضری دی، کئی دن رہے۔ ایک دن نجف کی مبارک سرزمین پر رات میں جا رہے تھے، اچانک سے ایک نقاب پوش شخص تشریف لائے۔ توجہ کیجیے گا، نقاب والے نے آ کے حضرت شہباز محمد کو کھجور عطا فرمایا کھانے کے لیے۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ یہ جو خانقاہ شہبازیہ کے جتنے شہزادے ہیں اور جب یہ بولنے پہ آتے ہیں تو موجودہ دور کے خطبات دیکھتے رہ جاتے ہیں، یہ زبان کیسی چل رہی ہے، یہ آواز کتنی شان و شوکت والی ہے، انہیں کیا پتا کہ یہ کھجور کہاں سے کھلایا گیا ہے۔ ارے کھجور اگر نجف سے کھلا دیا جائے تو زبان کا فیض ایسا ہی ہوتا ہے۔ کھلاتی کھجور، پھر ایک کھجور اور عطا فرمائی، پھر ایک کھجور اور عطا فرمائی۔ جب کھجور کھلا دی گئی، نقاب پوش تشریف لے جانے لگے تو حضرت پردہ نواز عرش پرواز مخدوم سلطان العارفین شہباز محمد علیہ الرحمہ نے عرض کیا، حضور آپ نے کرم کا فرمایا، مگر بات اتنی ہے اٹھا دے پردہ دکھا دیجیے، پتا تو چلے ہے کون؟ میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے۔ اب ذرا لذت والی بات ہے، لذت محسوس کیجیے گا۔ میرا ایمان ہے کہ شہباز محمد کو پتا تھا کہ پردے میں ہے کون، اور جو زمین پہ بیٹھ کر
4 سال کی عمر میں سورج دیکھ لیتا ہو, سورج پہ کیا لکھا ہے وہ دیکھ لیتا ہو, جس کی نظر سورج پہ ہو اور تنہا نہ دیکھتا ہو, پڑھانے والے استاذ کو بھی دکھا دیتا ہو کہ اسے پتہ نہ چلے گا سامنے پردے میں کون ہے, مگر پردہ ہٹوایا اس لیے ہے تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے شہباز کی شان کیا, تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے شہباز محمد کا مقام کیا ہے. کہا آنے والے ذرا پردہ ہٹا دیجئے, پتہ تو چلے آپ ہیں کون. جب ہٹایا پردہ کہا انا جدک علی, میں علی ہوں. کون ہوں؟ کون؟ غور کرو, بابا میں جسے فجور کھلا دے. ہم دیکھ رہے ہیں ستین شہبازی جو کتاب ہے اور کائنات تصوف ہے, ذرا پڑھ کے دیکھیے. میں نے بھی 2-1 دن پہلے مطالعہ کیا, آپ یقین جانیے مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, جب حدیث پر بات آئی اور شہباز محمد کا قلم چلا تو ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری درسگاہ میں حدیث کا درس دے رہے ہیں. جب تصوف کی بات آئی ہے تو ایسا لگتا ہے امام غزالی تصوف کی باریکیاں بیان کر رہی ہیں. اللہ نے اتنا نوازا ہے مخدوم شہباز محمد کو, فرمایا حضور چہرہ تو دکھا دیجیے, نقاب ہٹا دیا, چہرہ دکھا دیا, اور شہزادے پریشان نہ ہو, میں علی ہوں, میں علی ہوں. حضور کھلا دی گئی. اب ذرا غور کیجیے, جس ولی کو علی کی چوکھٹ سے نوازا گیا ہو, جس ولی کو علی کی چوکھٹ سے نوازا گیا ہو, اس کی شان کا اندازہ ہم جیسے لوگ کیسے لگا سکتے ہیں. ہم اس شہبازی میں صرف ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, لیکن ہم ان کی پوری شان بیان نہیں کر سکتے, چونکہ شہباز محمد ایک شخص کا نہیں, شخصیت کا نام ہے. شہباز محمد ایک عالم کا نہیں, ایک لائبریری کا نام ہے. شہباز محمد ایک ذات کا نہیں, اور یہ انجمن کا نام ہے. اس لیے جن کے ہاتھوں میں حضرت مخدوم شہباز محمد کا دامن ہے, ان کی اولاد کا دامن ہے, ان کی اولاد کا دامن ہے. اپنی قسمت پر ناز کیجیے اور غور کیجیے کہ حضرت شہباز محمد کو اللہ نے کتنا نوازا ہے. میں نے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا تفصیل سے. آپ جانتے ہیں ہر شخص کا اپنا ذوق ہوتا ہے,